یہ سب چیزوں سے بالا تر ہے، اس کی خوبیاں خامیاں سب ہمیں قبول ہیں اور وہ اچھی لگتی ہیں۔ دوستی تو اس سے بہت زیادہ، فرینکنس زیادہ ہے اور یہ سیلف میڈ ہے۔ ایک دو موقعوں پہ ان کو کوئی اختلاف رائے بھی تھا، لیکن وہ اختلاف رائے اتنے کیا لیں انداز سے انہوں نے ایک دو دفعہ مجھے بیان کیا، اور میں اور فین ہو گیا کہ بھائی یہ بندے واقعی شریف ہیں۔ شیر ہے بھی میرا اپنا ہی ہے کہ جد یاد آندے نے کیمپس دے کوریڈور، اے دل جاندا ہے پیچھے نو دوڑ۔ سچی گل ہے یہ کہ اج دی یہ محفل اساں تیرے لیے سجائی۔ اس نے بڑی محنت سے اپنی زندگی بنائی ہے اور ہمیشہ کلاس روم میں بھی ایک خاموش طبع اور سیریس رہنے والا لیکن اندر سے خوش رہنے والا انسان، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونے والا۔ تو مجھے خوشی ہے کہ میری زندگی میں ایک بہترین دوست ہے جس کے ساتھ بات کر کے بھی اچھا لگتا ہے اور بات سننا بھی اچھا لگتا ہے۔ پروفیشنلی اس نے پی ٹی وی سے اپنا پروفیشن شروع کیا، اس وقت شاید ہمیں بھی عربی نہیں آتی تھی اپنی جرنلزم کی، تو یہ اپنی محنت کرتا تھا کلاس میں آنا اور پنکچولی اپنے کام کے اوپر فوکس کرنا۔ تو اس کی مسکراہٹ اور اس کا سنجیدہ پن یہ ایک اللہ کا ایک خاص اس کے اندر ایک کمبینیشن ہے جو عام طور پہ لوگوں میں نہیں ہوتا، لیکن یہ قدرت کا خاص اس کے اندر ایک تحفہ ہے۔ اس کی طبیعت میں ایک ایسی مستقل مزاجی اور انکسار ہے اور صبر کرنے والا انسان ہے، تحمل سے سننے والا انسان ہے۔ اس میں وہ تمام خوبیاں جو ایک اچھے دوست میں پائی جا سکتی ہیں، اور دوستوں کی خوبیاں نہیں گنی جاتی، خامیاں گنی جاتی ہیں اور خامیاں ہی اس کی خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ سب چیزوں سے بالا تر ہے، اس کی خوبیاں خامیاں سب ہمیں قبول ہیں اور وہ اچھی لگتی ہیں، اور یہ اس کی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں آنے والے دن اور خوشیوں بھرے ہوں، اس کی زندگی خوشحال ہو، اس کے فیملی میں خوشیاں بکھریں، دوستوں میں اسی طرح یہ مسکراہٹیں بکھیرتا رہے اور ہمیشہ ایسی محفلیں سجاتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق اسلائی صاحب کی بہت مہربانی ہے کہ انہوں نے ایک زندہ جرنلسٹ کے بارے میں اس کی زندگی میں جو ہے نا یہ ایسا پروگرام کیا ہے۔ نارملی ایسے پروگرام کسی شخصیت کی وفات کے بعد ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے شاہ نواز نجمی جو ہمارا کلاس فیلو ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، اس کو ترقی دے اور مزید کامیابی عطا کرے۔ شاہ نواز کیونکہ ہمارا کلاس فیلو، ہمارے سے دوستی تو اس سے بہت زیادہ، فرینکنس زیادہ ہے اور یہ سیلف میڈ ہے، اور اس کا ہمیں بڑا احساس ہے کہ جب ہم پڑھتے تھے اس وقت یہ پی ٹی وی میں کام کرتا تھا، اور اس وقت جبکہ الیکٹرانک میڈیا کا دور بالکل نہیں تھا، اور اس نے اس وقت اپنی ایکسپرٹیز حاصل کی اور بعد میں جو ہے مختلف جرنلزم میں، الیکٹرانک میڈیا میں جو ہے نا اپنے ایکسپرٹیز کو اس نے شیئر کیا۔ اور شاہ نواز کی کافی اچھی چیزیں بھی ہیں، ایک تو خاموش، معصوم اور آئسولیٹ رہنے والا بندہ، جو کہ اس کی میں تعریفیں کر رہا ہوں نا۔ ہاں بالکل لگتا ہے سم ٹائم جو محسوس ہوتا ہے کہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہے، بالکل اپنی زندگی میں مست رہنے والا شخصیت، خاموش طبع۔ تو لیکن زیادہ یہ جو ہے نا کالج یونیورسٹی میں جو ہے لڑکیوں میں زیادہ مقبول رہا ہے، ان کے ساتھ زیادہ کمپنی رہتا ہے اور ان سے اس کی زیادہ دوستیاں رہی ہیں، ہم سے ذرا کم رہی ہیں، ہم کیونکہ ذرا شرارتی ہوتے تھے، عرفان جانتا ہے۔ ہاں تو اس سے ہمیں کافی جلسی بھی ہوتی تھی، تکلیف بھی ہوتی تھی، جس کا دکھ ہمیں آج تک ہے۔ اب میں کیونکہ آن کیمرہ وہ چیزیں بیان نہیں کرنا چاہتا، میں کہہ سکتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقیاں دے۔ بہت شکریہ۔ شاہ نواز نجمی صاحب، چونکہ میں اور نجمی صاحب ایک ہی ادارے سے منسلک ہیں، یہ جیو میں ہے، میں جنگ میں ہوں، اور آئی تھنک کوئی 12-14 سال سے میں وہاں ان کو مل رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ سب سے بڑی جو خوبی ہے ان کی وہ یہی ہے کہ جب میں بھی ملا تو مجھے بھی یہ ایک بالکل انہوں نے جو اٹریکٹ کیا وہ یہ تھا کہ ایک معصوم سا صافی، خاموش طبع ہے، اور شرافت جو ہے نا وہ ٹپکتی ہے ان کو مل کے، جو ہے نا وہ شرافت ہی ان کی ہے جس نے مجھے ان کی طرف متوجہ کیا، یا اس شرافت نے مجھے جو ہے نا اپنی طرف کھینچا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ تعلق ڈیولپ ہوتا رہا، کبھی
ہمارے دفتر آمنے سامنے، کبھی جیو میں چلا جاؤں تو وہاں ان کا ملنا، ان کا وہاں بیٹھانا، کوئی چائے پوچھنا یا میری طرف آ جانا، کبھی کبھار لکھنے پڑھنے کا بھی ان کو کچھ نہ کچھ شوق ہے. بچوں کے حوالے سے کافی کیئرنگ ہے، وقتاً فوقتاً بچوں کی کچھ چیزیں یہ چاہتے ہوتے تھے کہ ان کی کچھ تحریریں، کچھ چیزیں چھپیں. پھر یہ کہ چونکہ وہ ہم سیاست بھی کرتے ہیں اپنی کمیونٹی کی، تو وہاں بھی میں نے دیکھا کہ ایک دو موقعوں پہ ان کو کوئی اختلاف رائے بھی تھا، لیکن وہ اختلاف رائے اتنے کیا لیں انداز سے انہوں نے ایک دو دفعہ مجھے بیان کیا، میں اور فین ہو گیا کہ بھائی یہ بندے واقعی شریف ہیں، بہت زیادہ شریف ہیں. اور اس کے بعد پھر میں فین ہو گیا ان کا. پھر میں آپ سمجھ لیں کہ وہ ان کا فین ہی ہوں کہ میں آج آپ لوگوں کی کلاس فیلوز کی جو میٹنگ ہے اس میں شریک ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو دور ہے وہ الیکٹرانک میڈیا سے بھی اور اوپر جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے پرانے کلاس فیلوز ہیں سارے، ویسے تو ہم لوگ ملتے رہتے تھے لیکن اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے، فاروق اصلاحی صاحب نے، فاروق بھٹی صاحب نے، اور فائدہ اٹھاتے ہوئے سب دوستوں کو ایک پلیٹ فارم پر وہ لے کے آئے ہیں، جو کہ بہت ہی ایک خوش آئند بات ہے. اور ہم سب کو اتنا اچھا لگا ہے وہ انہوں نے جو گروپ بنایا، اور چند دنوں میں ہی سب کو، چاہے وہ لاہور سے باہر ہیں، یہاں تک کہ جو ملک سے باہر ہیں، جو کینیڈا، امریکہ اور انگلینڈ میں وہ بیٹھے ہیں، ان کو بھی ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ سوشل میڈیا سے انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ اس چیز کو ایک بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے ہم سب کو یہ ایک تحفہ دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور باقی جو دوست ہیں ان کو بھی میں کہوں گا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور آج جو ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور اتنے شارٹ نوٹس پہ جو سب لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ آج کل جس طرح کا دور ہے، جس طرح کا انوائرمنٹ چل رہا ہے، مشینی دور جو ہم پڑھتے تھے 25 سال پہلے، 20 سال پہلے کتابوں میں، وہ اب آ چکا ہے اور ہم لوگ واقعی مشین بن چکے ہیں. اور وہ جو سوشل گیٹ ٹوگیدرز ہوتے تھے وہ سب ختم ہو گئے، اور بلکہ اب کرونا نے تو بالکل ہی سوشل ڈسٹینسنگ شروع کر دی ہے، جو کہ مجبوراً ہے. لیکن یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری عادت ہی بن جائے، یعنی کرونا چلا بھی جائے تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ہماری یہ عادت ڈیولپ ہو جائے سوشل ڈسٹینسنگ کی. میں سمجھتا ہوں ہمارا جو دور تھا، ہماری جو کلاس تھی، اس میں آج بھی ہمارے جو دوست ہیں وہ بڑی بڑی اچھے پوزیشنز پر پہنچے ہوئے ہیں، اور ملک کے نامور اور جو اس وقت لیڈنگ ادارے ہیں ان میں وہ ان سے وابستہ ہیں. اس میں عرفان اطہر صاحب اس وقت بھی آج سے 30 سال پہلے بھی اتنا ہی ایکٹیو تھے، اور آج بھی ماشاءاللہ وہ ایسے ہی لگتے ہیں کہ اسی طرح ہی لگتے ہیں. ہمیں ان میں کوئی چینج نظر نہیں آئی، نہ ان کے چال ڈال میں، نہ ان کی جو انرجی ہے اسی طرح سے ہے. اور جس طرح وہ ہمیں لے کے چلتے تھے، ہمیں تو اس وقت پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کس طرح اخبار نکالنا ہے. اس وقت اس دور میں انہوں نے جو ہے میگزین وہاں پہ کلاس میں انہوں نے شروع کیا. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کی ہمارے لیے ایک بلیسنگ تھی کہ ہم لوگ اس طرح کے پروفیشنل لوگ جو تھے وہ ہم اس وقت اکٹھے ہوئے تھے. اس طرح احمد ہمایوں صاحب ابھی یہاں پر موجود ہیں، اور دوسرے ناصر حفیظ تھے، اور جنید سلیم ہیں، دوسرے فاروق اصلاحی صاحب ہیں. یہ جتنے بھی ہم یہ اور اس فیلڈ میں آئے ہیں، وہ سب اسی وقت کا یہ تھا کہ اس وقت بھی یہ پروفیشنل تھے، اور آج بھی یہ انہوں نے ایک مقام بنایا ہوا ہے. تو یہ ایک ہمارا یہ تھا آپس میں جو گیٹ ٹوگیدر کا جو ایک وہاں سلسلہ تھا. عرفان اطہر صاحب اس کے روح رواں تھے، اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. اور میں اپنے دوستوں کا اس موقع پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، خاص طور پہ فاروق بھٹی صاحب کا، عرفان اطہر صاحب کا، اور احمد ہمایوں خان صاحب کا، جنہوں نے یہ بہت ہی اچھا سلسلہ شروع کیا ہے. اور ایک یہ کنٹینیوس ایک پریکٹس ہے کہ دوستوں کو ایک بیٹھک میں، ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا. اور اس میں کوئی ایسے موٹیوز نہیں ہیں ہمارے، بس جسٹ یہ ہے کہ پرانی یادیں جو ہیں ان کو تازہ کرنا اور آپس میں گپ شپ، اور جو کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. دیکھیں اصل بات یہ ہے وہ شعر ہے بھی میرا اپنے ہی کہ جد یاد آندے نے کیمپس دے کوریڈور، اے دل جاندا ہے پیچھے نو دوڑ.
ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਯੂਮ ਸਦੀਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਨੇਦ ਸਲੀਮ ਤੱਕ ਤੇ ਮਰੀਮ ਫਾਰੂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਤਮਾ ਅਲਵੀ ਤੱਕ ਤੇ ਆਤਫ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਤੱਕ ਜੀ, ਹਮਾਯੂੰ ਤੱਕ, ਔਰ ਹਮਾਯੂੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਰਫਾਨ ਅਤਰ ਤੱਕ, ਇਰਫਾਨ ਅਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜ਼ਹਰ फैजी तक ते फिर निसार गोहर तक, नासिर हफीज तक ते टिम्मी अपना फवाद रफीक टिम्मी, ये सारे लोग ये मैनू ना नहीं याद हो रहे, आ नहीं रहे, मेरा दिल करता मैं पढ़ लवां, लेकिन हकीकत है अज असी असलम खान साहब तक, फैसल जाहिद मलिक, शाहिद इकराम, ये उस सारे लोग ने जिन्होंने ने हकीकतन जिहड़ा आखिरी वैसी ना पिछली सदी की आखिरी स्टूडेंट यूनियन ये तरबियत याफ्ता लोग इन्होंने तबूत च किल ठोकिया, उसके बाद कभी यूनियन के इलैक्शन हो नहीं सके, लेकिन सच्ची गल है कि इन्होंने ऐसिया हरकतां कीतियां सन जिसकी बुनियाद के उत्ते अज भी हीरो गए हैं। ये सारे लोग हीरो ने। असी इन्होंने इंज देखीदा जिवें जमीन ते खलो के चन्न नूं वेखीदा, और इरफान अतर होवे कॉलम पढ़न वाले अज सिटीजन जर्नलिज्म के उत्ते इन्नियां गल्लां होईयां ने। अज जिहड़ी बहस होई है बड़ी ज़बरदस्त, वो होई है अहमद हमायूं खान दी ते अपना इरफान अतर साहब दी, और उहदी गुफ्तगू का निचोड़ ऐसी कि जर्नलिज्म जिहड़ा है वो मरिया नहीं, वो फौत नहीं होया, उन्होंने एक नई जिंदगी मिली है। वो जिंदगी नई जिहड़ी है ना वो तकाज़ियां नूं समझना चाहिए, वरना इत्थे जिहड़े अनपढ़ लोग ने वो यूट्यूबर बने रहणगे, और जिहड़े लोगों का कोई ताल्लुक नहीं गा इस शोबे दे नाल वो हीरो बने रहणगे। जाहिद संधू का फोन आया सी, वो मैंने कह रहा सी कि अज मेरे बेटे की जिथे शादी हो रही है उन्होंने साड़ी दावत की है, तो वो दावत ज़रा ज़्यादा अहम हो गई है, तो अगली उन्हें कहा कि मैं सैशन के विच हाज़र होवांगा। यह जिहड़ा ना फोरम जिहदा असी आगाज़ किया अज, क्योंकि रिपोर्टिंग जिहड़ी है ग्रुप च शेयर होनी, यह जिहड़े फोरम का अज असी आगाज़ किया है, असी ये समझने कि इन्हें सानू इस काबल करता है कि असी ब्रिजिंग कर सकीए अपनी औलाद की और अपनी भी। पुराना सारा जिहड़ा नस्टॉल्जिक फीवर है उन्होंने लिया के कैनेडा के विच एजाज शेख के हवाले कर दईए, या वो जिहड़ा यूके हाँ जाफर बुखारी साहब ने कहा सी कि मैं अपने भतीजे नूं भेजांगा, वो नुमाइंदगी करेगा, लेकिन असीं उन्होंने बड़ा मिस किया। मिस तो बहुत सारे लोगों ने किया जिन्होंने अज एडा शानदार प्रोग्राम जोड़ा है वो मिस किया। रऊफ चौधरी साहब ने चीचा वतनी तो कॉल की, उन्होंने कहा कि मैं रफीउल्ला साहब फरमान लगे कि मैं तो CM के नाल बिजी गए, लेकिन अगला जो प्रोग्राम होएगा जुनैद सलीम ने भी यह वादा किया कि अगला जो प्रोग्राम होएगा मैं वो हाज़री देंगा, तशरीफ लियावांगा, बल्कि ऐसा कहना चाहिए ना, तशरीफ लियावांगा। तो मैं सब दोस्तों का सरफराजुल्ला और कलीमुल्ला नूं याद किया गया। असी हुणे ही उन्हां दोवां वास्ते, फिर मस्कीन जादी साहब वास्ते, डॉक्टर मुगीस वास्ते, एहसन अख्तर नाद वास्ते, जिहड़े मरहूम साडे दोस्त ने, बुजुर्ग ने, उस्ताद ने, उन्हां वास्ते उन्हें दुआए मग़फ़िरत भी करांगे इंशाअल्लाह। केक कटिया, केक के बारे कोई तबसरा ही नहीं होया, इन्ना शानदार केक सी, उहदे ते तकरीब तहसीन लिखी सी। असी एक वादा किया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जिहड़ा बंदियां दा शुक्रिया नहीं अदा कर सकता, वो रब का भी शुक्र नहीं अदा करना। तो मेरा ख्याल है कि मरण के बाद लोगों के शुक्रिया अदा करने का की फायदा है। इस वास्ते जरूरी है कि अज उन्होंने शुक्रिया अदा करिए जिन्हां दी वजह के नाल असी अज किसी मुकाम पर पहुँचे। मेरी पंजाबी जिहड़ी है वो लाहौरी पंजाबी है, अटकती भी है, तो लेकिन अटकती है तो पूरा बोलूँगा, अटकता हूँ तो क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।